اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب یہ تیر چلانا ہے بن دیکھے۔ وَيَقُولُونَ اور کہیں گے سبعۃ اصحاب کہف 7 تھے، ثامنہم کلبہم 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی اعلم بعدتہم میرے محبوب کہہ دیجیے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ ما یعلمہم الا قلیل نہیں جانتے ان کی تعداد کو الا قلیل مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا پس آپ نہ بحث میں پڑیں مگر سرسری بات۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا اور ان اصحاب کہف کے متعلق نہ پوچھیں آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اصحاب الکہف دا جڑا واقعہ وہ اج اپنے اختتام میں پہنچ گیا۔ پہلے ترجمہ اور اس دا کچھ پس منظر سن لو اور اس دے بعد اس نو سورت دے دعوی دے متعلق جڑا منطبق کر دیاں۔ جس طرح اصحاب الکہف دے بارے بہت زیادہ اختلاف آئی کہ ایک کون لوگ آن اور کس زمانے دے لوگ آن اور انہاں دے اسماء کیا ہیں، اسی طرح اس گل دے اندر بھی اختلاف آئی کہ انہاں دی تعداد کیا ہے، حتیٰ کہ اختلاف اس قدر شدید آئی کہ خود جنہاں لوگوں نے بطور شرارت دے سوال کیتا وہ لوگ بھی انہاں دی تعداد تو واقف نہ صحیح طرح۔ ایک قول دے مطابق انہاں دی تعداد 3 ہے اور چوتھا انہاں دا نال کتا ہے، اور دوسرے قول دے مطابق انہاں دی تعداد 5 ہے اور تیسرے قول دے مطابق انہاں دی تعداد 7 ہے۔ پہلے 2 قول انہاں دی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ کے اندر تردید فرما دیتی، اور تیسرے قول یعنی انہاں دی تعداد 7 ہے اس دی اللہ نے تردید نہیں فرمائی بلکہ اس دے بارے اللہ نے کوئی جواب نہیں فرمایا۔ یہ آیات کے اندر سارا کچھ بیان آ رہا، توجہ رکھو ترجمے والا۔ فرمایا سیقولون ان قریب اقسم کون نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانہ دے موجود اہل کتاب اور یہود و نصارہ کیا اقسم ثلاثۃ اصحاب کہف 3 لوگ ہیں، رابعہم کلبہم چوتھا انہاں دا کتا ہے، ویقولون اور اقسم اے گل بھی خمسۃ او 5 ہیں، سادسہم کلبہم چھٹا انہاں دا کتا ہے، رجما بالغیب ایک گل کرنا ہے بے تکی بن دیکھے نشانہ مارنا ہے تیر چلانا ہے۔ تو اس دے نال اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دیتی کہ یہ بے تکی گل ہے، یہ دی کوئی حقیقت نہیں۔ وَيَقُولُونَ لہذا اس قول دی تردید ہو گئی کہ نہ 3 ہیں نہ 5 ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور اکثر سبعۃ ثامنہم 7 اصحاب کہف تے 8واں انہاں دا ثامنہم کلبہم 8واں انہاں دا کتا ہے۔ اس سب دے بارے اللہ تعالیٰ نے کوئی تردید نہیں فرمائی بلکہ فرمایا قل ربی میرے محبوب کہہ دیجئے اعلم بعدتہم میرا رب جڑا نا وہ خوب جان دے انہاں دی تعداد کیا ہے۔
ما یعلمہم الا قلیل، انہاں دی تعداد نہیں جاندے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ آیت نمبر 19 دے اندر جس دے اندر اللہ کریم نے فرمائی وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اس آیت دے اندر بھی میں تمہیں خفیف جو اشارہ کیتا ہے کہ انہاں دی تعداد کیا ہے؟ 7 ہے۔ ایک سوال کرن والا اور دوسرے جواب دیون والی کم از کم جمع دی تعداد 3 ہوئی، تو ایک جواب دیون والی جماعت 3 ہو گئی کہ اسی ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن دا کچھ حصہ۔ پھر دوسری جماعت نے جواب دیتا چھوڑو انہاں گلاں نو کتنی دیر ٹھہرے ہیں، قُلْ رَبِّي قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تہاڈا رب خوب جان دے کہ تسی اس جگہ تے کتنا ٹھہرے ہو۔ تو 3 اس تعداد بھی 3 ہو گئی، کم از کم جمع دی مقدار جڑی وہ 3، تو 3 دونے 6 اور 7واں سوال کرن والا۔ آیت نمبر 19 دے بھی اشارہ مل رہا کہ انہاں دی تعداد 7 ہے، اور اس جا دوتے بھی اللہ کریم نے فرمایا 7 والے قول تو بعد کہ انہاں دی یقینی تعداد رب جاندا، کچھ تھوڑے لوگ ہیں جڑے انہاں دی تعداد نو جاندا۔ اللہ نے اس گل دی تردید نہیں فرمائی، جس طرح 3 اور 5 دی تردید فرمائی کہ رجما بالغیب، اے بن دیکھے تیر چلاونا ہے، بے نشانہ تیر چلاونا ہے، بے تکی گل ہے۔ اگے فرمایا انہاں دی تعداد نو نہیں جاندے مگر تھوڑے لوگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ جڑے تھوڑے لوگ اصحاب الکہف دی تعداد نو جاندے ہیں میں بھی انہاں دے اندروں ہوں۔ اور حضرت ابن عباس فرماندے ہیں کہ اصحاب کہف دی جڑی تعداد ہے وہ 7 ہے اور 8واں انہاں دا کتا ہے۔ فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے متعلق کسی دے نال زیادہ بحث و تمہید کرن دی کوئی ضرورت نہیں، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری آیات جڑی اسی تانوں پڑھ کے سنائی ہیں نہ اوہی سنا دو لوگاں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور انہاں اہل کتاب یہود و نصارہ دے کولوں اصحاب کہف دے متعلق سوال کرن دی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ انہاں دے اپنے درمیان شدید قسم دا کیا ہے؟ اختلاف ہے تعداد دے اندر کہ انہاں دی تعداد کتنی ہے۔ لہذا جب انہاں دا آپس دے اندر بھی اختلاف ہے تو انہاں تونوں کیا دسنا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماندے ہیں اس آیت متعلق کہ تفسیر القرآن الکریم والے نے نقل فرمایا علامہ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے کہ جس گل دے اندر اختلاف ہوئے تا وائس نو چاہیے کہ اختلاف نو ظاہر کر دے، دو میں اقوال بیان کر دے اور اختلاف دے ظاہر کرن دے بعد صحیح قول دی طرف اشارہ کر دے، اور اس دے بعد زیادہ لمبی چوڑی بحث اور تکرار کرن دی ضرورت ہی نہیں، جس نو جو پسند ہوئے وہ اسے دوتے چل پڑے، بس اس نو خفیف جے اشارہ کر دے ہونا چاہیے کہ میری سمجھ دے مطابق جڑا میں نو سمجھ آ رہا ہے وہ اس طرف ہے۔ اسی طرح اس جادو سے جڑا سمجھ آنا کہ اللہ نے 7 دے کول تو بعد کوئی تردید نہیں فرمائی، لہذا لگتا انجی ہے کہ اصحاب کہف دی تعداد 7 ہے، اور حضرت ابن عباس کا قول بھی موجود ہے۔ باقی بہرحال قصہ اصحاب الکہف دا تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ یاد رکھو اس قصے دا صورت دے نال کیا تعلق ہے، انہوں خلاصے دے اندر میں عرض کیتی ہے توڑے سامنے کہ اس صورت دے اندر 4 شبہات دے جواب آ رہے ہیں۔ پہلا شبہ کہنے دے بارے آئی اصحاب الکہف دے بارے آئی، لوگ کیا کر دیا اصحاب الکہف نو عالم الغیب سمجھ دیا، انہاں نو مختار کل سمجھ دیا، اور اصحاب الکہف دے نا دوتے نظر و نیاز لوگ دے دیا، 7 روٹیاں اصحاب کہف دے نام دیا بطور نظر دے دیا، اور 8ویں روٹی جڑی ہے وہ انہاں دے کتے دے نا دے دیا، تو 8 روٹیاں اصحاب الکہف دے نا دیا نظر دے طور تے نیاز دے طور تے دینے آن، اور انہاں دا نظری آئی کہ اصحاب الکہف مختار کل ہیں، عالم الغیب ہیں، کہ ویکھو انہاں دے کل اتنے اختیارات ہیں کہ 309 سال تک ستے رہے، نہ انہاں نو دھوپ لگی، نہ انہاں نو بھوک لگی، نہ انہاں نو پیاس لگی، کروٹاں انہاں دیا بدل دیا رہی ہیں۔
تو لہٰذا کچھ نہ کچھ اختیارات دے مالک ہیں، جد اختیارات دے مالک ہیں تو نظر پھر عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق بھی ہو گئے۔ اللہ نے اس قصے نو بیان کر کے انہاں دے اس قول دی تردید فرما دیتی کہ ویکھو اصحاب الکہف جس وقت ہجرت کرن دا ارادہ کر رہے ہیں، اس وقت میں اللہ دے کولو دعا کر رہے ہیں کہ اے اساڑے رب ہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اساڑے اس ہجرت والے معاملے نو کیا فرما دے، آسان فرما دے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اساڑے رب اساڑے اس ہجرت والے معاملہ دے اندر اپنی خاص رحمت ڈال دے۔ اور اسی طرح فرمایا جد او غار دے اندر پہنچ گیا فضربنا علی آذانہم، اسی انہاں دے کناں دے تے پردے ڈال دیتے تاکہ دنیا دیاں گلاں انہاں دے کناں تے نہ پہنچن، انہاں دی نیند خراب نہ ہوئے۔ اور اسی طرح فرمایا وقت ثم بعثناہم لنعلم، پھر او 309 سال تک ستے رہے، او ستے ہی سہ جاوانا، لیکن میں اللہ نے آپ انہوں نے اٹھایا۔ اور فرمایا کہ جس وقت او بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہوئے، فرمایا قریب آئی کہ او ڈگ مگا بنجانا، نوجوان چھوڑان چڑھ دی جوانی آئی، 16 سال 17 سال دے بچے آن، ہو سکتا بادشاہ دے کلو ڈر جانا۔ ربطنا علی قلوبہم، انہاں دے دلانو اللہ نے، میں آپ اللہ نے انہاں دے دلانو مضبوط فرما دیتا۔ فرمایا اسی طرح اصحاب الکہف جڑے ہیں او جس وقت غار دے اندر سو رہے ہیں، فرمایا انہاں دا کوئی کمان نہیں، اسی آپ سورج نو آکھیا کہ ذرا کنارہ کر کے گزرے کر، انہاں دے تے دھوپ نہ لگایا کر۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، او 309 سال ستے رہے، اس دے بعد اسی آپ انہاں نو اٹھا کڑا کیتا۔ فرمایا کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں، او تے ایک دوجے دے کولو سوال کر رہے ہیں کہ اسی اس جہاں تے کتنے رہے ہیں۔ فرمایا انہاں نو تے اپنی جان دا بھی نہیں پتا، سارے جہان دا کس طرح پتہ چل سکتا۔ اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، فرمایا اصحاب کہف نو 309 سال دے بعد اسی اٹھایا تو فرمایا اے اللہ تعالیٰ دی قدرت دی نشانی دے اندرو ہے۔ فرمایا لوگ اس وقت اختلاف کر دیں کہ قیامت نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ فرمایا اسی آپ لوگوں انہوں نے تے مطلع کیتا کہ جس طرح میں اللہ 309 سال بعد اصحاب الکہف نو اٹھا کے کھڑا کر سکدا، اسی طرح میں اللہ قیامت بھی برپا کر سکدا۔ تو اس واقعہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف دا عجز ظاہر کیتا اور اس چیز نو ثابت کیتا کہ اصحاب الکہف دے نال جو کچھ بھی ہوندا رہا او میں اللہ تعالیٰ دی قدرت اور میں اللہ تعالیٰ دے اختیارات دے نال ہوندا رہا۔ لہذا اصحاب الکہف نہ تے عالم الغیب ہیں اور نہ ہی مختار کل ہیں۔ عالم الغیب یعنی کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والی ذات بھی میں اللہ دی ہے، اور کائنات دے ذرے ذرے دے اتے بھی قبضہ اور کنٹرول اور اختیار بھی میں اللہ دی ذات دا ہے۔ لہذا عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق بھی صرف اور صرف میں اللہ دی ذات ہے۔ لہذا عالم الغیب سمجھ کے، مختار کل سمجھ کے عبادت اور پکار صرف میں اللہ دی کرو۔ اللہ تعالیٰ سنو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید دے مطابق عقیدہ بناونے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔